الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.230 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 230 اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 213۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ترجمہ، پھر تفسیر، آخر میں کچھ اہم پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ مکمل ترجمہ دیکھیں اس آیت کا۔ لوگ ایک امت تھے، پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور نہیں اختلاف کیا مگر جنہیں کتاب دی گئی تھی اس کے بعد جبکہ ان کے پاس واضح احکام آ گئے آپس کی ضد کی وجہ سے۔ پس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے جس پر انہوں نے اختلاف کیا اس سچی بات پر اپنے اذن سے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ دین یعنی مذہب کی تاریخ لکھنے والے، اس کے آغاز، اس کی نشو و نما اور اس کے عروج کی داستاں قلم بند کرنے والے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے مدتوں روگرداں رہے کہ دین کی ابتدا کیوں کر ہوئی، اور ان کی طویل تحقیق کا نتیجہ یہ تھا کہ انسان ابتدا میں مشرک تھا اور عقیدہ توحید تک اس کی رسائی آہستہ آہستہ سینکڑوں صدیوں ٹھوکریں کھانے کے بعد ہوئی۔ یعنی جو ہسٹورینز ہیں وہ ٹل ریسنٹلی یہی سمجھتے تھے کہ ریلیجن وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوا۔ شروع میں لوگ مشرک تھے، لیکن کئی سینچریز گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں میں شعور پیدا ہوا اور اب کثیر تعداد میں لوگ وحدانیت کے قائل ہیں۔ یہ ہسٹورینز کا خیال تھا چند سالوں پہلے تک، لیکن جدید دور کے محققین کو یہ اعتراف ہے کہ انسان اول دن سے ہی توحید سے مانوس تھا، لیکن جو لیٹسٹ ریسرچرز ہیں جو ہسٹوریکل ڈیٹیلز پر ریسرچ کرتے ہیں ریلیجن سے متعلق، ان کا یہ کنکلوژن ہے کہ انسان اول دن سے ہی توحید سے مانوس تھا، یعنی وننس آف گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے انسانی آبادی میں پہلے ہی دن سے تھا۔ چنانچہ آثار قدیمہ کے ماہرین انسانیات اور اجتماعات کے علماء سر چارلس مارسٹن، پروفیسر لنگسٹن اور پروفیسر شمجٹ کا یہی فیصلہ ہے کہ انسان کا دین اولین توحید تھا۔ یعنی اب یہ لیٹسٹ کنکلوژن ہے کہ انسان اول دن سے ہی توحید کی طرف مائل تھا، بلکہ توحید پرست تھا۔ یہی بات قرآن کریم آج سے 1500 برس سے کہتا چلا آ رہا ہے کہ انسان کو اللہ نے وحدانیت پر ہی پیدا کیا، کہ انسان نے دین فطرت پر اپنی زندگی کا آغاز کیا، اور جس فطرت و جبلت پر لوگ خلق ہوئے ہیں وہی دین ہے۔ یعنی انسان کے خمیر میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ وہ وحدانیت اپنائے گا دنیا میں آنے پر۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، یہی محکم دین ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو اول دن سے ہی فطری مذہب پر پیدا کیا ہے، یعنی وحدانیت پر پیدا کیا ہے۔ وحدانیت کی تعلیم کے ساتھ اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ یعنی پہلے مدت دراز تک سارے انسان ایک ہی امت بنے رہے، بعد میں جب نسل انسانی بڑھی تو لوگ اپنے مزاج اور طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں جھگڑنے لگے، اور بنی آدم مختلف ٹولیوں اور گروہوں میں بٹ گئی۔ یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد تو وحدانیت پر ہی قائم تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب آبادی بڑھنے لگی تو لوگ مختلف قسم کے مزاجوں کے ساتھ پیدا ہونے لگے، ان کے طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے ان کے آپس میں جھگڑے ہونے لگے۔ اس طرح سے بنی آدم جو کہ ایک کمیونٹی تھی کئی کمیونٹیز میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ بھٹکے ہوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، اختلاف کی آگ کو بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور انہیں آسمانی کتابیں عطا کی۔ تب اللہ نے لوگوں کے بیچ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کو راہ راست دکھانے کے لیے پیغمبران اسلام کو بھیجا، اور آسمانی کتابیں بھی انہیں عطا کی گئی۔ یہی بات سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرماتے ہیں، اس آیت میں جو کہ انڈر فوکس ہے۔ لوگ ایک امت تھے، پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے،
اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان جس میں انہوں نے اختلاف کیا. یعنی ایک امت جب ڈیوائیڈ ہو گئی، اختلاف کرنے لگے لوگ آپس میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نبیوں کو بھیجا یہ سمجھانے کے لیے کہ جو حق پر ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، اور جو حق سے ہٹ گیا ہے اس کا انجام صحیح نہیں ہوگا. اور اختلافات کے بیچ یہ پیغمبران اسلام فیصلہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کی دی ہوئی کتابوں کے مطابق. یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اس کی ہدایت ہے اس دنیا میں. اگر پھر بھی کوئی ضد پر اڑا رہا تو پھر ان کے بیچ اللہ تعالیٰ حشر کے دن فیصلہ کریں گے جس کا وقت مقرر ہو چکا. یعنی دنیاوی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبران اسلام کو بھیجا، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کتابیں بھیجی، لیکن پھر بھی جو ضد پر اڑا رہا تو ایسے شخص کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حشر کا دن، فیصلے کا دن مقرر کر رکھا ہے. چنانچہ ارشاد باری ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور سب انسان ایک ہی امت تھے، پھر اختلاف رونما ہوا، اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے. یعنی ایسے ضد اور ہٹ دھرمی پر رہنے والے لوگوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ سزا سے، عذاب سے کر دیتے ہوتے اگر حشر کا دن ان کے بیچ فیصلہ کرنے کے لیے مقرر نہ کیا گیا ہوتا. ابن کثیر کی تفسیر سے کچھ پوائنٹس دیکھیں. ہاں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 زمانے تھے. ان زمانوں کے لوگ حق پر اور شریعت کے پابند تھے. پھر اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے بیچ جو جنریشنز گزرے ہیں ان میں اولین دور کے لوگ تو وحدانیت پر ہی قائم تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں اختلاف ہونے لگا. تو پھر جب نوح علیہ السلام پیدا ہوئے ان کی قوم کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی شریعت نوح علیہ السلام کو عطا کی. دیکھیں قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر اسی طرح کی ہے کہ جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا پیغمبر بھیجا، یعنی وہ پیغمبر جن کے ساتھ شریعت تھی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام. اس کا ذکر سورہ شورى میں آیا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی دستور معین کیا جس کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا. یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی خاص نہیں بلکہ نوح علیہ السلام کو بھی جو شریعت دی گئی تھی اس میں بھی توحید کی تعلیم ہی تھی. ان پیغمبروں نے ایمان والوں کو خوشیاں سنائی اور ایمان نہ لانے والوں کو ڈرایا. ان کے ساتھ اللہ کی کتاب بھی تھی تاکہ لوگوں کے ہر اختلاف کا فیصلہ قانون الہی سے ہو سکے. یعنی پیغمبران اسلام جب آئے اللہ کے احکامات کے ساتھ آئے تاکہ لوگوں کے بیچ کے اختلافات کو دور کیا جا سکے. لیکن ان دلائل کے بعد بھی صرف آپس کے حسد و بغض، تعصب و ضد اور نفسانیت کی بنا پر پھر اتفاق نہ کر سکے، لیکن ایماندار سنبھل گئے اور اختلاف کے چکر سے نکل کر سیدھی راہ لگ گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور اپنی کتابوں سے لوگوں کے اختلافات تو دور کر دیے، بلکہ دور کرنے کا فرض تو پورا کر دیا، لیکن چونکہ ضد میں اڑے ہوئے تھے کفار اور مشرکین، وہ حق کے راستے کو پہچاننے کے باوجود بھی اپنانا نہیں چاہتے تھے. لیکن جو بندے مومن تھے وہ سمجھ گئے کہ اختلاف جو ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں، بلکہ قلوب میں کفر ہونے کے سبب لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور حق کو سمجھتے ہوئے حق سے اختلاف کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا اور نہیں اختلاف کیا مگر جنہیں کتاب دی گئی تھی اس کے بعد جبکہ ان کے پاس واضح احکام آ گئے آپس کی ضد کی وجہ سے. بس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے جس پر انہوں نے اختلاف کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو بندے مومن ہیں ان کو راہ راست دکھایا اور وہ صحیح راستے پر قائم ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آگے ہوں گے. اہل کتاب کو کتاب اللہ ہم سے پہلے دی گئی، ہمیں اس کے بعد دی گئی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور اللہ پاک نے ہماری رہبری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے لحاظ سے تو تمام پیغمبروں کی امت کے بعد آئی ہے. اور پھر نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کتاب دی، یعنی عیسائیوں کو کتاب پہلے دی گئی، مسلمانوں کو بعد میں دی گئی. پھر بھی نصارہ نے اختلاف کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری رہبری کی. جمعے کے بارے میں بھی نا اتفاقی رہی لیکن ہمیں ہدایت نصیب ہوئی. یہ کل کے کل اہل کتاب اس لحاظ سے بھی ہمارے پیچھے ہیں. جمعہ ہمارا ہے، ہفتہ یہودیوں کا اور اتوار نصرانیوں کا. یعنی صرف نصارہ نہیں بلکہ یہود بھی حق کے معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں، چونکہ تمام کو جمعہ ہی عید المومنین کے طور پر دکھایا گیا تھا، بتایا گیا تھا، لیکن صرف امت محمدیہ ہی جمعے کو عید المومنین سمجھتی ہے، جبکہ نصارہ اور یہودی لوگ اپنے اپنے دن خاص کر لیے ہیں. یہ ان کا اختلاف ہے بلکہ راہ راست سے دور جانا ہے. زید بن اسلم فرماتے ہیں جمعے کے علاوہ قبلے کے بارے میں بھی یہی ہوا.
नसारा ने मशरिक को क़िबला बनाया, यहूद ने भी। उनमें बास की नमाज रुकू है और सजदा नहीं, बास के यहाँ सजदा है और रुकू नहीं। इन्हें ज़ैद बिन असलम फरमाते हैं कि सिर्फ जुमे के मामले में नहीं बल्कि क़िबले के बारे में भी दूसरी कौमें भटक चुकी हैं, अहले किताब भटक चुके हैं। ईसाई और यहूदी लोगों ने मशरिक यानी ईस्ट को अपना क़िबला बना लिया। इनमें बाज ऐसे हैं जिनकी नमाज में रुकू है और सजदा नहीं, और इनमें बाज ऐसे हैं जिनकी नमाज में सजदा है और रुकू नहीं। बाज नमाज में बोलते चलते फिरते रहते हैं, यहाँ तक के नाचते गाते भी हैं। लेकिन उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज सुकून व विखार वाली है, ना ये बोले ना चले ना फिरें। रोज़ों में भी इसी तरह इख्तिलाफ हुआ, यानी क़िबले में भी इख्तिलाफ है, नमाजों में भी इख्तिलाफ है, रोज़ों में भी इस तरह का इख्तिलाफ हुआ है। और उसमें भी उम्मत मोहम्मदिया को हिदायत नसीब हुई। उनमें से कोई तो दिन के बाद हिस्से का रोजा रखता है, कोई ग्रोह बाज किस्म के खाने छोड़ देता है। यानी यहूद और नसारा के रोजों पर हम अगर गौर करें तो दिन का सिर्फ कुछ हिस्सा खाना पीना छोड़ देते हैं उनमें से बाज लोग, और बाज लोग रोजे की हालत में कुछ चीजों को खाना जायज करार देते हैं और कुछ को छोड़ना जरूरी करार देते हैं। लेकिन हमारा रोजा हर तरह कामिल है और उसमें भी राह हक हमें सुझाई गई है। इसके बरक्स उम्मत मोहम्मदिया को सीधा रास्ता दिखाया गया है और इनका रोजा, इनकी नमाज, इनका क़िबला तमाम के तमाम अल्लाह के फजल व करम से सही है। इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में यहूद ने कहा कि वो यहूदी थे, नसरानियों ने उन्हें नसारा कहा, लेकिन दरअसल वो अक्सर मुसलमान थे। बस इस बारे में भी हमारी रहबरी की गई और खलीलुल्लाह की निस्बत सही ख्याल तक हम पहुंचा दिए गए। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ईसाई भी भटक गए, यहूदी भी भटक गए, लेकिन मुसलमानों को ये बताया गया कि वो अक्सर मुसलमान थे, यानी वो खालिस तौहीद पर अमल करने वाले थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी यहूदियों ने झुटलाया और उनकी वालिदा माजिदा की निस्बत बदकलामी की। नसरानियों ने उन्हें अल्लाह और अल्लाह का बेटा कहा, लेकिन मुसलमान इस अफराद व तफरीद से बचा लिए गए और उन्हें रूह अल्लाह, कलिमतुल्लाह और नबी बरहक माना। यानी ईसाई और यहूदी ये दो कौमें भी ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से एग्जैजरेट किए। यानी ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मुकर्रर कर लिया तो कुछ ईसाइयों ने उन्हें अल्लाह ही कह डाला, जबकि यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को ही सरे से झुटला दिए। यहाँ तक कि बीबी मरियम पर उन्होंने बहुतान भी बांध दिया ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के सिलसिले में। तो ये दोनों भी एक्सट्रीम पर चले गए, गुनाह के रास्ते पर चले गए ईसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में। लेकिन मुसलमानों को अल्लाह ताला ने सही रास्ता दिखाया। उन्हें ये बात समझ में आई कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी बरहक हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, ना कि वो अल्लाह के बेटे या खुदा हैं। रबी बिन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मतलब आयत का यह है कि जिस तरह इब्तिदा में सब लोग अल्लाह वाहिद की इबादत करने वाले, नेकियों के आमिल, बुराइयों से मुस्तनिब थे, बीच में इख्तिलाफ रोनुमा हो गया था, बस इस आखिरी उम्मत को अव्वल की तरह इख्तिलाफ से हटाकर सही राह पर लगा दिया। ये उम्मत और उम्मतों पर गवाह होगी, यहाँ तक कि उम्मत नूह पर भी उनकी शहादत होगी। कौम यहूद, कौम सालेह, कौम शुएब और आले फिरौन का भी हिसाब किताब उन्हीं के गवाहों पर होगा। ये कहेंगे कि इन पैगंबरों ने तबलीग की और उन उम्मतों ने तकजीब की, यानी आपस में इख्तिलाफ किया। यहाँ बताया ये जा रहा है कि इब्तिदाए दीन में भी तौहीद की ही तालीम हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दीन उतरा वो भी तौहीद की ही तालीम देता है। बीच में जो उम्मतें गुजरी वो तौहीद से हटी, आपस में इख्तिलाफ किया। तो तमाम कौमों पर, चाहे वो नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत हो, कौम यहूद हो, कौम साले हो, कौम शुएब हो या आले फिरौन हो, इन तमाम पर अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया को गवाह बनाकर ठहराएगा। ये गवाही देंगे अल्लाह के हुक्म से कि उनके पैगम्बरान ने तो उन पर हक पहुँचा दिया था, हक की तालीमात, तौहीद की तालीमात उनकी कौमों तक पहुँचा दी थी, और हक पहुंचने के बाद भी उन्होंने आपस की जिद से इख्तिलाफ किया। और फिर उम्मत मोहम्मदिया पर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह बनेंगे। इसका जिक्र आता है सूरह बकरा आयत नंबर 143 में, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नासि वयकूना रसूलु अलैकुम शहीदा। और उसी तरह हमने तुम्हें बरगज़ीदा उम्मत बनाया ताकि तुम और लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। बुखारी व मुस्लिम में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब तहज्जुद के लिए उठते तो ये दुआ पढ़ते, ऐ अल्लाह, ए जिब्राइल व मीकाइल और इसराफील के अल्लाह अज़्ज़वजल वाले, आसमानों और ज़मीनों के पैदा करने वाले, इलाहिल आलमीन, ऐ छुपे खुले के जानने वाले अल्लाह जल्ले शाना, तू ही अपने बंदों के आपस के इख्तिलाफात का फैसला करता है। मेरी दुआ है कि जिस चीज में इख्तिलाफ करें तू मुझे उसमें हक बात समझा, तू जिसे चाहे राह रास्त दिखला देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दुआ ये भी मनकूल है, ऐ अल्लाह हमें हक को हक दिखा और उसकी ताबेदारी नसीब फरमा और बातिल को बातिल दिखा, और इससे बचा कहीं ऐसा ना हो कि हक व बातिल हम पर खलत मलत हो जाएं और हम बहक जाएं। ऐ अल्लाह हमें नेकोकार और परहेजगार लोगों का इमाम बना। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। इस आयत में हुक्म है कि शुबा, गुमराही और फितनों से बचना चाहिए।
یہ ہدایت اللہ کے علم اور اس کی رہبری سے ہوتی ہے، وہ جسے چاہے راہ استقامت سجھا دیتا ہے۔ ابتدائی دور میں انسان خالص فطری زندگی کی بدولت اختلافات سے محفوظ تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، یعنی سارے انسان پہلے ایک امت تھے۔ وقت کے ساتھ لوگ فطری طور طریقوں کو ترک کرتے گئے اور مفادات کی خاطر اختلافات کا شکار ہو گئے، اور پھر اللہ کا قانون آنے کے بعد اختلاف کرنے کی وجہ صرف سرکشی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یعنی حق پہنچنے کے بعد بھی لوگ آپسی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق کے راستے سے ہٹ گئے، اختلاف کرنے لگے۔ لیکن جو بندے مومن تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اختلافات سے نکالا اور صحیح راستہ دکھا دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔